میرا تعلق بہت امیر گھرانے سے تو نہ تھا، مگر زندگی کے دن بہت سکون سے گزر رہے تھے۔ میں اس وقت اپنے تعلیم کے آخری سال میں تھا جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی مگر کسی کی بھی توجہ بآسانی کھینچ سکتی تھی۔ اس کی خاموشی اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ اس کا لباس بہت زیادہ مہنگا نہ ہوتا تھا مگر ہر رنگ اس پہ کھلتا تھا۔ ہم دونوں کے ڈپارٹمنٹس الگ تھے۔ کتابوں کے علاوہ میں نے اسے یونیورسٹی کی دوسری کسی بھی سرگرمی میں مشغول نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے سے ہی اس کی معصومیت چھلکتی تھی۔ میں روز آتے جاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا۔ جس دن وہ نظر نہ آتی اس دن طبیعت بے چین رہتی۔ میں خود اس جذبے سے پہلی بار گزر رہا تھا۔ کئی بار بات کرنے کا سوچا مگر ہمت نہ کر پایا۔ میرا دوست بھی سب کچھ سمجھ چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ سب یک طرفہ ہے، لیکن میں اسے مزید یک طرفہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں یونیورسٹی کی اسٹیشنری میں کچھ چیزیں لینے گیا کہ اچانک میں نے اسے اندر آتے دیکھا۔ اسے ایک پین چاہیے تھا۔ اس نے 3-4 پین اٹھائے اور ان سے لکھ کر دیکھا۔ اس نے ہر بار ہر پین سے ایک ہی نام لکھا، سمرا سمرا سمرا۔ گویا میں سمجھ گیا کہ اس کا نام سمرا ہے، کیونکہ 99% لوگ جب بھی کوئی نیا پین خریدتے ہیں تو اسے چیک کرتے وقت اپنا ہی نام لکھتے ہیں۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر بھی میری طرف دیکھنا مناسب نہ سمجھا، مگر میں خوش تھا کہ آج کئی مہینوں بعد اس کا نام تو جان سکا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ کاغذ جس پہ اس نے اپنا نام کئی بار لکھا تھا وہ وہیں پڑا تھا۔ میں نے وہ اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ جانے کیوں اس کاغذ سے عجیب سی انسیت محسوس ہونے لگی تھی۔ کئی دن گزر گئے، میں اسے روز آتے جاتے دیکھتا رہا۔ بالآخر کئی مہینوں بعد اس کی ایک نگاہ میری طرف اٹھی تھی۔ میں نے اس پر نظر جمائی رکھی مگر وہ نظر چرا گئی۔ اس کا نظر چرانا مجھ سے بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ اگلے روز میں نے اپنی پسندیدہ بلو کلر کی شرٹ پہنی۔ میں یونیورسٹی پہنچا تو وہ اپنے مخصوص بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس نے ایکوا رنگ پہن رکھا تھا، ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں تھیں، آنکھوں میں کاجل تھا، دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پہ تھا۔ آج وہ معمول سے ذرا مختلف مگر خوبصورت لگ رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس نے تیار ہونے میں خاصا وقت لگایا ہے۔ کیا یہ سب تیاری میرے لیے تھی؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا اور پھر خود ہی سوچ کر خوش ہو گیا کہ ہاں، یہ سب میرے لیے تھا۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں نے سلام کے بعد پوچھا، کیسی ہو سمرا؟ اس کی حیرانگی اس کے چہرے سے واضح عیاں تھی۔ وہ حیران تھی کہ میں اس کا نام کیسے جانتا ہوں۔ میں نے وہ کاغذ اپنی جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھایا جس پر اس نے پین چیک کرتے ہوئے کئی بار اپنا نام لکھا تھا۔ سمرا وہ کاغذ دیکھ کر مسکرا دی۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ کاغذ لینا چاہا مگر میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور وہ کاغذ دوبارہ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اس کے لمس سے بھرا یہ کاغذ اسے دینا نہیں چاہتا۔ ہم کلاس کے بعد روز ملنے لگے تھے۔ اس کی باتیں بہت سادہ مگر دلچسپ ہوتی تھیں۔ وہ ہمیشہ سچ بولتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کو جاننے لگے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں اور بابا کی ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے جسے مستقبل میں نے سنبھالنا ہے۔ ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتاتے ہوئے، جاننے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے معلوم ہوا کہ سمرا یتیم ہے۔ اس کی صرف ایک چھوٹی بہن ہے اور وہ دونوں اپنے ماموں کے گھر رہتی ہیں۔ جہاں میری زندگی سہل گزر رہی تھی وہیں سمرا اپنی زندگی میں بہت سے مسائل سے دوچار تھی۔ مجھے اس سے ہمدردی ہونے لگی اور پھر یہ ہمدردی محبت میں بدلتی گئی۔ میں سمرا سے جلد از جلد شادی کرنا چاہتا تھا۔ سمرا شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے اپنی چھوٹی بہن یسرا کی فکر تھی جس کی عمر 14 سے 15 سال تھی۔ سمرا کے بعد اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ شادی کے بعد سمرا اپنی چھوٹی بہن کو بھی اپنے ساتھ لے آئے اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہے، لیکن میں یہ کہنے سے ہچکچاتا رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے ماں باپ اس بات کے لیے کبھی رضامند نہ ہوں گے۔ اسی اثنا میں میرا تعلیم کا آخری سال بھی مکمل ہو گیا۔ میں نے بہت اچھے مارکس لیے۔ میرے ماں باپ اس دن بہت خوش تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے، ابھی سمرا اور اس کی چھوٹی بہن کے بارے میں سب بتا دیتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے بتانا شروع کیا دونوں کے تاثرات بدلنے لگے۔ خوشی پہلے حیرانی اور پھر غصے میں بدلنے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے والدین کو سمرا کی چھوٹی بہن کو اپنے گھر رکھنے پر اعتراض ہوگا، مگر وہ تو سمرا کو بھی بہو بنانے کے لیے تیار نہ تھے۔ بابا میری شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے جس سے میں نے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بابا طیش میں آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ سمرا سے شادی کر کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے سوائے اس کے ساتھ کے کچھ چاہیے بھی نہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گا۔
اچھا تو اس کی چھوٹی بہن کو کہاں رکھو گے؟ اس کو یہیں اس گھر میں رکھوں گا. یہ گھر ہے کوئی یتیم خانہ نہیں. اور کیسے گھر کا خرچ چلاؤ گے؟ کل کو تمہاری اپنی اولاد ہوگی، کس کس کو پالو گے؟ میں سب کر لوں گا لیکن میں سمرا کو یوں بیچ راہ نہیں چھوڑ سکتا. تم نے اس سے وعدے مجھ سے پوچھ کر نہیں کیے تھے، بابا نے درشتی سے کہا. محبت پوچھ کر نہیں کی جاتی ہے بابا. میری آواز بھر آئی تھی لیکن میں مرد تھا، رو تو نہیں سکتا تھا. میں شادی کروں گا تو صرف سمرا سے. یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا. اگلے روز میں سمرا سے ملنے یونیورسٹی گیا تھا کیونکہ سمرا کی تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. موسم گرم تھا، بالکل اپنوں کے مزاج کی طرح. ہر شخص بیٹھنے کے لیے سایہ ڈھونڈ رہا تھا. ہم اپنے مخصوص بینچ پر بیٹھے. میں نے سمرا کو اپنے اور بابا کے درمیان ہونے والی ہر بات بتائی جسے سن کر سمرا کا چہرہ بجھ گیا. وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی مگر وہ اپنی چھوٹی بہن کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر کوئی بھی ہنگامہ ہو. اس نے مجھ سے کہا کہ جہاں میرے بابا مجھے شادی کا کہہ رہے ہیں میں وہاں شادی کر لوں. جہاں انکل کہہ رہے ہیں وہاں شادی کر لو ابرار. اور تمہیں یوں اکیلا چھوڑ دوں؟ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے. اس نے میرے لیے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا. تو وہ اچھا تم میرے ساتھ گزار لو. میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی. تم میرے لیے بوجھ نہیں ہو، میری بہن بوجھ ہی ہوگی. یہ سب تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب ہینڈل کر لوں گا. یہ بھی تو میں نہیں چاہتی کہ تم سب کچھ اپنے ذمے لے لو. سمرا تمہیں یہ سب سوچ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں بابا سے دوبارہ بات کروں گا. وہ نہیں مانیں گے ابرار اور تم بے جا ضد کرو گے. پتھر پر بھی مسلسل پانی پھینکو تو وہ پگھل ہی جاتا ہے ایک دن. وہ تو پھر میرے بابا ہیں، وہ بھی ایک دن مان ہی جائیں گے. تم ان سے جھگڑا ہرگز نہیں کرو گے. ٹھیک ہے نہیں کروں گا. میں گھر گیا تو میرے امی ابو حسب معمول ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے. دونوں مجھ سے ناراض تھے. میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا. دونوں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں وہاں موجود ہوں ہی نہیں. میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا مگر دونوں نے کوئی بات نہ کی. آخر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا. میں بہت تھک چکا تھا. میں بیڈ پر لیٹ گیا اور سوچتا رہا کہ آخر یہ سب کب تک چلے گا، مزید کتنے دن اس صورتحال سے نمٹنا ہوگا. یہ سب سوچتے ہوئے پتہ نہیں کب میری آنکھ لگی اور میں سو گیا. آنکھ کھلی تو رات کے 9 بج رہے تھے. میں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو امی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھیں. میں جا کر ٹیبل پر بیٹھ گیا. ہم تینوں خاموش تھے. امی اور بابا بھی ایک دوسرے سے زیادہ بات نہیں کر رہے تھے. کھانے کے دوران بابا نے بات شروع کی. ہاں تو پھر تم نے کیا سوچا؟ میں جانتا تھا کہ وہ کس بارے میں پوچھ رہے ہیں مگر پھر بھی بات کو طول دینے کے لیے میں نے ان سے پوچھا کہ کس بارے میں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں. میں آپ کو اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں. تم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ یہ میری زندگی ہے بابا. میں جس کے ساتھ چاہے گزار سکتا ہوں. یہ میرا گھر ہے. میں جسے چاہوں گا اسے ہی یہاں رکھوں گا. ٹھیک ہے تو پھر میں اس گھر سے چلا جاتا ہوں. یہ سن کر امی نے غصے سے میرا نام لیا. ابرار یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا تو تم اس لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو گے؟ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ یہاں وہی رہے گا جسے آپ چاہیں گے. تو اگر اس گھر میں سمرا کے لیے جگہ نہیں ہے تو مجھے بھی یہاں اپنا ٹھکانہ نہیں بنانا. میں چلا جاتا ہوں. اچھا تو کہاں جاؤ گے تم؟ دنیا بہت بڑی ہے بابا، کہیں بھی چلا جاؤں گا. جاؤ چلے جاؤ. جب کرائے کے مکانوں میں دھکے کھاؤ گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی. اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کسی کنگلے سے کیسے شادی کرتی ہے. میں نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے نکل آیا. امی روتی رہیں. مجھے احساس تھا کہ اس سب میں میری ماں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا. میں نے سوچا کہ کچھ وقت گزر جانے کے بعد امی ابو سمرا کو قبول کر لیں گے. میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا. میں اپنے دوست کے فلیٹ پہ چلا گیا. اسے سب بتایا. وہ اکیلا رہتا تھا اور مجھے کہا کہ میں جب تک چاہوں وہاں رہ سکتا ہوں. میں نے اسے جلد از جلد اپنے لیے نوکری ڈھونڈنے کا کہا. میں ساتھ ساتھ آن لائن کام سیکھتا رہا اور کرتا رہا. کچھ پیسے وہاں سے آنے لگے تھے. 1-1.5 مہینے بعد مجھے نوکری بھی مل گئی. میں جلد از جلد ایک گھر کا انتظام کرنا چاہتا تھا تاکہ سمرا سے شادی کر سکوں. سمرا اس ساری صورتحال سے واقف تھی. اس کے برتاؤ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. وہ اب بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنی کہ پہلے. 1 سال مزید گزر گیا. میں اس قابل ہو گیا تھا کہ شادی کر سکوں. میں اس کا ہاتھ مانگنے اس کے ماموں کے گھر گیا. سمرا پہلے ہی انہیں سب کچھ بتا چکی تھی اور انہیں اس شادی سے کوئی اعتراض نہ تھا. گویا وہ بھی اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے. شادی کی اور گھر کے ضروری سامان کی شاپنگ میں نے اور سمرا نے مل کر کی تھی. سمرا بہت خوش تھی. اس کی خوشی اس کی باتوں اور اس کی آنکھوں سے چھلکتی تھی.
ایک دن شاپنگ سے تھک کر ہم کافی شاپ پر بیٹھے تھے اور اپنی کافی کا انتظار کر رہے تھے۔ سمرا خاموش تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ سمنا نے مسکرا کر پیار بھری نظر سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، یہ سب کتنا اچانک ہو رہا ہے۔ میں سوچتی تھی کہ کب میرا اپنا گھر ہوگا، اور اب بہت سالوں کے بعد مجھے اپنا گھر ملنے والا ہے۔ میں وہاں اپنی مرضی سے رہوں گی اور اسے اپنی مرضی سے سجاؤں گی۔ میں اسے خوش دیکھ کر بہت خوش تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا مجھے اور سمرا کو بہت انتظار تھا۔ میں سمرا سے شادی کر کے اسے اپنے گھر لے آیا۔ یسرا ہمارے ساتھ نہیں آئی تھی، اس نے کچھ دن بعد آنا تھا۔ دن گزرتے گئے، سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ یسرا ہمارے پاس آ چکی تھی۔ وہ اس وقت میٹرک کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ میں یسرا کو بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح رکھتا تھا، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت پوری کرتا تھا۔ سمرا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ یسرا بھی گھر کے کاموں میں سمرا کا ہاتھ بٹاتی تھی، بہت فرما بردار تھی۔ سمرا اور میری بہت عزت کرتی تھی۔ اس نے میٹرک کے امتحان دے دیے اور بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ میں نے تحفے میں اسے ایک بہت قیمتی گھڑی گفٹ کی۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ یسرا کا کالج شروع ہو گیا۔ وہ بڑی ہو رہی تھی، بچپنا ختم ہو رہا تھا، جو کہ مجھے پسند نہیں تھا۔ وہ شرارتیں کرتی اچھی لگتی تھی۔ ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو سمرا گھر پہ نہ تھی۔ یسرا نے بتایا کہ وہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے گئی ہے۔ میں اچھا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد یسرا نے دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا، آپ چائے پئیں گے؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں ابھی بنا کے لاتی ہوں۔ وہ یہ کہتی ہوئی خوشی سے مڑ گئی۔ چائے بنا کے لائی تو اس کے ہاتھ میں 2 کپ تھے۔ ایک کپ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دوسرا کپ لے کر مڑنے لگی تو میں نے روک لیا۔ یہاں بیٹھ جاؤ یسرا، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس نے فوراً بات مان لی اور بیٹھ گئی۔ تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ جی بہت اچھی۔ وہ دلچسپی سے اپنے سبجیکٹس اور اپنی نیو فرینڈس کے بارے میں بتانے لگی۔ میں سنتا گیا۔ اس کی باتیں سنتے سنتے میری آنکھ میں نیند اتر آئی اور میں جمائیاں لینے لگا۔ یسرا سمجھ گئی کہ مجھ پہ نیند حاوی ہو رہی ہے۔ آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ سو جائیں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میں نے سر کو خم دیا، وہ چلی گئی اور میں سو گیا۔ سمرا کافی دیر بعد آئی تھی۔ اس نے آ کر مجھے نیند سے جگایا۔ اٹھ جاؤ ابرار، اب کتنا سوگے؟ میں نے آنکھ ملتے ہوئے کہا۔ تم کب آئی؟ بس تھوڑی دیر پہلے۔ آج اپنی سہیلی کی یاد کیسے آ گئی تمہیں؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا مطلب کیسے آ گئی؟ ہمیشہ ہی آتی ہے۔ اچھا، یعنی کہ تم مجھے یاد نہیں کرتی؟ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیوں یاد کرنا، تم تو ہمیشہ میرے پاس ہوتے ہو۔ ارے تو آفس تو جاتا ہوں نا، میں تب یاد نہیں کرتی؟ نہیں، تب میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہوں۔ کیا مطلب تمہیں میرا خیال تک نہیں آتا؟ اب میرا موڈ واقعی خراب ہونے لگا تھا۔ نہیں، بس جب کوئی چیز منگوانی ہو تب خیال آتا ہے تمہارا۔ بس تب خیال آتا ہے میرا؟ ہاں تو اور میں کیوں یاد کروں تمہیں؟ کوئی وجہ بھی تو ہو۔ ارے اتنا ہینڈسم شوہر ملا ہے تمہیں جو تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے، تمہیں تو پاؤں دھو دھو کر پینے چاہیے اپنے مجازی خدا کے۔ میں نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ پاؤں دھو دھو کر؟ وہ قدرے حیران ہوئی تھی میری بات سے۔ ہاں اور کیا، فی الحال میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے ابرار۔ اچھا تو کب ہوگا؟ کبھی نہیں، اس نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ کبھی نہیں؟ یعنی تمہیں کوئی قدر نہیں میری؟ تو تمہیں تو جیسے بہت ہے۔ اس نے الٹا طنز مارا۔ مجھے کیوں نہیں ہے؟ تمہیں اپنے گھر رکھا ہے، تم سے نکاح کیا ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ ہاں تو اس گھر کو میں نے صاف رکھا ہوا ہے، اور تم نے اکیلے تو نکاح نہیں کیا، میں نے بھی تو کیا ہے تم سے، ورنہ تمہیں کس نے لڑکی دینی تھی؟ اس نے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہا۔ لڑکی کس نے دینی تھی؟ میرے سر سے لگی تو تلووں میں بجھی۔ آج بھی ہزاروں لڑکیاں لائن میں ہیں۔ ہاں تو جاؤ کر لو ان سے شادی، بس مجھے میرا خرچ دیتے رہنا۔ ہنستے ہنستے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ عورت ذات کبھی خوش نہیں رہ سکتی، میں نے خود سے سوچا۔ میرا ارادہ تھا اسے تنگ کرنے کا، الٹا وہ مجھے تنگ کر کے چلتی بنی۔ سمرا نے رات کا کھانا تیار کر لیا تھا، مجھے بلانے کے لیے کمرے میں آئی۔ میں جو اس سے ناراضگی کا ڈرامہ کر رہا تھا کوئی جواب نہ دیا۔ کیا ہوا، تم سے بات کر رہی ہوں، اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں نے کب کہا کہ تم کسی خلائی مخلوق سے باتیں کر رہی ہو؟ تو آ جاؤ، کھانا نہیں کھانا ہے کیا؟ کھا لوں گا جب بھوک لگے گی، تمہیں تو جیسے بڑی پرواہ ہے۔ میں نے دوبارہ طنز کسا۔ اوہ ہو ابرار، کیا بچوں کی طرح بات پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں، میں مذاق کر رہی تھی۔ میرا چہرہ ایک دم کھلا تھا۔ اچھا، ہاں پورا دن تمہیں یاد کرتے ہی گزرتا ہے، تمہارے خیال میں، اور شکر ہے کہ میرے حصے میں اتنا اچھا اور خوبصورت شخص آیا۔ مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔
تم جانتی ہو نا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہاں میں جانتی ہوں، میرا سب کچھ تمہارا ہے سمرا، اور میں پوری کی پوری تمہاری، کیونکہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے صرف اپنا آپ ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مخلصی جو کہ تم سے ملی ہے مجھے، ورنہ لڑکیاں تو ہزاروں ہیں میرے پیچھے۔ میں نے شرارتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور وہ کھلکھلا کر ہنستی اور میرے سینے سے آ لگی۔ کچھ دیر بعد ہم کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئے۔ یسرا پہلے سے وہاں موجود تھی۔ اس کا موڈ کچھ خراب تھا، چہرہ بھی اترا اترا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم کیوں اتنی اداس بیٹھی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سمرا سے اشارہ کر کے پوچھا تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، بس اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یسرا نے منہ بنا کر اپنی آپی کی طرف دیکھا۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ میڈم موبائل فون کی ضد کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ کلاس کی سب لڑکیوں کے پاس اپنا موبائل فون ہے، بس میرے پاس نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات تھی تو لے دیتے ہیں موبائل۔ رہنے دیں ابرار، کوئی ضرورت نہیں موبائل کی۔ کیوں؟ یہ ابھی چھوٹی ہے، اپنا اچھا برا نہیں جانتی، پہلے ہی آپ نے اسے بگاڑ دیا ہے اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کر کے۔ ارے تو کیا ہو گیا، ایک ہی بہن ہے، اس پہ خرچ نہیں کروں گا تو کس پہ کروں گا؟ لیکن یہ ابھی بچی ہے، 1-2 سال رک جائیں پھر لے دیں گے اس کو فون۔ او ہو سمرا، تم بہت سوچتی ہو، کچھ نہیں ہوتا، ہماری یسرا بہت سمجھدار ہے، وہ کبھی بھی اپنا نقصان نہیں کرے گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے یسرا کی طرف دیکھا تو وہ بھی اداسی سے مسکرا دی۔ بس فائنل ہو گیا، ہم آج ہی یسرا کا فون لینے جائیں گے کھانا کھانے کے بعد۔ سمرا کچھ نہ کہہ سکی۔ کھانے کھانے کے بعد سمرا کچن میں تھی جب یسرا نے ٹیبل پر بیٹھے مجھے شکریہ کہا۔ نو نیڈ مائی لٹل ڈال، اور ہم دونوں نے ہائی فائی کیا۔ اتنے میں سمرا آ گئی اور ہم دونوں خاموش ہو گئے، مگر منہ نیچے کر کے ہنستے رہے۔ کھانے کے بعد ہم تینوں ریڈی ہو کر یسرا کا فون لینے چلے گئے۔ یسرا بہت خوش تھی، سمرا کی بھی ناراضگی دور ہو چکی تھی، اس کا بھی موڈ خوشگوار تھا۔ باہر موسم اچھا تھا، ٹھنڈی ہوا بھلی لگتی تھی، مارکیٹ میں گہما گہمی کا عالم تھا۔ 2 گھنٹے گھومنے کے بعد ہم نے یسرا کے لیے اینڈرائڈ فون خرید لیا اور پھر ہم آئس کریم کھانے چلے گئے۔ میں نے اور سمرا نے وینیلا جبکہ یسرا نے چاکلیٹ فلیور لیا۔ ہم تینوں یوں ہی مارکیٹ میں گھومتے رہے اور آئس کریم کا مزہ لیتے رہے۔ رات 11 بجے ہم گھر آئے اور آتے ہی یسرا اپنا فون لے کر بیٹھ گئی۔ میں اور سمرا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہم جانتے تھے کہ یسرا آج ساری رات نہیں سونے والی۔ صبح آنکھ تھوڑی دیر سے کھلی۔ ہم دونوں کمرے سے باہر نکلے تو یسرا ناشتہ بنا چکی تھی۔ ہم دونوں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا بات ہے، آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ یا تمہیں ساری رات خوشی سے نیند نہیں آئی؟ میں نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، میں نے سوچا کہ آپ دونوں میرا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر میرا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے آپ کی طرف۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے یسرا سے کہا کہ ناشتے کے بعد تیار ہو جائے، تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے خوشی سے حامی بھر لی۔ تیار ہو کر ہم گھر سے نکل گئے۔ یسرا نے راستے میں ایک بار پھر میرا شکریہ ادا کیا۔ اتنا تو کوئی اپنا بھائی بھی نہیں کرتا جتنا آپ نے کیا ہے۔ میں اپنا ہی ہوں یسرا، بہن صرف کہا نہیں ہے، مانا بھی ہے۔ تمہارا کالج آ گیا۔ وہ گاڑی سے اترنے لگی تو میں نے کہا، اور سنو، کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی کلاس لگ جائے گی۔ وہ جی کہہ کر ہنستی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن سمرا پھر گھر پر موجود نہ تھی۔ میں آفس سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد یسرا نے کمرے کا دروازہ بغیر نوک کیے کھول لیا۔ میں نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ میں چائے کا پوچھنے آئی تھی۔ ہاں بنا دو، میں نے شرٹ پہنتے ہوئے کہا۔ وہ چائے کے 2 کپ لائی، ایک سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج میں نے بھی اسے باتیں کرنے کے لیے نہیں روکا، وہ بھی اپنے فون میں مصروف تھی۔ میں کچھ دیر لیٹ گیا، اٹھا تو دیکھا سمرا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے کال کی تو اس نے ریسیو کرتے ہی کہا، میں بس نکلنے لگی ہوں، کچھ دیر میں پہنچ جاؤں گی۔ میں نے اوکے کہہ کر فون رکھ دیا۔ کمرے سے باہر نکلا تو یسرا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ آئے نا ابرار بھائی، بیٹھ جائیں۔ میں بیٹھ گیا۔ اور تمہاری فرینڈس نے کیا کمنٹس کیے تمہارے فون پر؟ سب بہت خوش ہیں، کہہ رہی تھیں کہ شکر ہے اب تمہاری آپی کے نمبر پر میسج یا کال نہیں کرنی پڑے گی۔ اچھا چلو، یہ تو اچھا ہو گیا۔ ہم دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے۔ میں نے اس سے ایک گلاس پانی مانگا، وہ پانی لے کر آئی اور گلاس پکڑاتے ہوئے میرے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن پھر اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ وہ دوبارہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، اس سے پہلے یہ سب محسوس نہیں ہوا تھا۔
یسریٰ مجھ سے نظریں نہیں ہٹا رہی تھی۔ میں کچھ پریشان ہوا اور سر درد کا بہانہ بنا کر کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد سمرا بھی آ گئی۔ آج بہت دیر لگا دی تم نے۔ میں نے جب سمرا سے پوچھا تو وہ کہنے لگی دراصل آج ہم مارکیٹ چلے گئے تھے اور شاپنگ کے دوران وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سمرا کی توجیح کو میں نے سر ہلا کر سنا، لیکن میرا دھیان یسریٰ کی طرف تھا۔ یسریٰ کے انداز کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے تھے، یا یہ صرف میرا وہم تھا؟ لیکن نہیں، کچھ دنوں کے بعد میرا وہم حقیقت بن کر سامنے آ گیا، جب ایک دن اچانک یسریٰ نے بڑے عجیب سے انداز میں میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کتنے اچھے ہیں نا ابرار۔ میں نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا تو اسے یکدم اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے ابرار کے ساتھ بھائی کا اضافہ کیا، جبکہ اس کے انداز کو دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ یسریٰ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اس کی آنکھیں کچھ ان کہے راز مجھے کہنے لگی تھیں جنہیں میں نظر انداز کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، یسریٰ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھی، اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر سمرا کو ان سب باتوں کی خبر ہوئی تو وہ کہیں مجھے غلط نہ سمجھنے لگ جائے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا گھر بار خراب ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی یسریٰ نے انٹر کیا تو میں نے اپنے ایک دوست کا رشتہ یسریٰ کے لیے پیش کر دیا، جسے دیکھ کر سمرا بھی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، ابرار آپ بالکل اسے اپنی بہنوں کی طرح سمجھتے ہیں، تبھی اس کے لیے اتنا اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے۔ سمرا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن یسریٰ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی اور اس کا انداز بجھ سا گیا تھا۔ میں اس کی وجہ جانتا تھا، لیکن میں نے کسی نہ کسی طریقے سے سمرا کو قائل کیا اور کہا کہ یسریٰ کو بھی تم تیار کرو، یہ شادی میں اپنے فرض سے سبکدوش ہونے کے لیے کر رہا ہوں، اور جتنی جلدی میں یسریٰ کا فرض ادا کر دوں اتنا ہی بہتر ہے۔ سمرا میری مجبوری کو سمجھتی تھی، اس لیے اس نے یسریٰ کو قائل کر لیا اور میں نے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ کیا۔ میں دراصل اس لیے بھی جلدی کر رہا تھا کیونکہ اگر سمرا کو یسریٰ کے دل کی حقیقت کا پتہ چل جاتا تو شاید ان دونوں بہنوں کے بیچ فرق آ جاتا اور میں خامخواہ میں ہی شرمندہ ہوتا کہ میری وجہ سے ان دو بہنوں کے بیچ دراڑ آ گئی۔ لیکن اب چونکہ میں یسریٰ کا فرض ادا کر چکا تھا اور مجھے پوری امید تھی کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے گی، اس لیے میں اور سمرا اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ اب ہم نے اپنی فیملی آگے بڑھانے کا سوچا تھا، اسی لیے آج کل ہم اسی میں مصروف تھے۔ سمرا اکثر اپنی بہن سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ میں نے بھی اسے کبھی نہیں روکا کہ اس کی بہن کے علاوہ اس کا اور ہے ہی کون۔ ماموں نے تو دوبارہ پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ جب سے سمرا بیاہ کر آئی تھی اس دن کے بعد سے ماموں نے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے سر سے بوجھ اتار کر بیٹھ گئے ہوں۔ لیکن اب جب کہ یسریٰ کی شادی ہو گئی تھی تو سمرا کو جب اکیلا پن محسوس ہوتا تو وہ یسریٰ سے ملنے کے لیے چلی جاتی اور یسریٰ بھی بہن کو دیکھ کر کھل اٹھتی۔ میں بہت کم یسریٰ کے گھر جاتا تھا کیونکہ مجھے یسریٰ کی آنکھوں سے خوف آتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھتیں اور ان میں کچھ شکوہ، کچھ محبت اور کچھ گہرے راز نظر آتے جنہیں میں تو پڑھ لیتا اور نظریں چرا لیتا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ یسریٰ کا شوہر یا میری بیوی وہ سب پڑھے، اسی لیے میں اس کے گھر جانے سے کنی کتراتا تھا۔ سمرا خود ہی اکیلے چلی جاتی اور اکثر میرے دفتر سے واپس آنے کے بعد وہ گھر واپس آ جاتی۔ میں ان دنوں میں کافی پرسکون تھا کیونکہ جس بات کا مجھے ڈر تھا میں نے اس بات کو اپنی زندگی میں ہونے سے روک دیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی آگے اور بھی کئی امتحان ہوں گے جن سے مجھے گزرنا ہوگا۔ اگر جو اندازہ ہوتا تو میں پہلے ہی اس کا سدِ باب کر لیتا۔ وہ بھی معمول کا ہی ایک دن تھا۔ جب میں دفتر جانے لگا تو سمرا نے مجھے کہا کہ میں کام سے فارغ ہو کر یسریٰ کی طرف چلی جاؤں گی، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو میں کچھ وقت اس کے ساتھ گزاروں گی، آپ مجھے رات کو واپسی پر لے کے آئیے گا۔ میں نے سمرا کی بات پر سر ہلا دیا اور اسے خدا حافظ کہتا ہوا دفتر چلا آیا۔ آج دفتر میں کام بھی بہت تھا اور مجھے سارا دن سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں ملی تھی، لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو میں فون کی بیل کی آواز سے چونکا اور جب نمبر دیکھا تو وہ یسریٰ کا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید سمرا نے فون کیا ہوگا، اس لیے میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو یسریٰ کی آواز سن کر مجھے ایک دم کوفت سی ہوئی تھی۔ تاہم میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں فون کیا ہے، جبکہ وہ کہنے لگی کہ گھر آ کر ذرا اپنی بیوی کے کرتوت دیکھ لیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ آپ کی بیوی کیسی ہے۔ یہ کہہ کر یسریٰ نے فون رکھ دیا۔ یسریٰ کی بات میرے دماغ کے سارے تار جھنجھنا گئی تھی اور اس وقت مجھے غصے اور جھنجھلاہٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ میں فوراً غصے سے اٹھا اور یسریٰ کے گھر کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں بھی یسریٰ کی باتوں نے میرا دماغ گھما رکھا تھا، نہ جانے اس نے ایسی بات کیوں کہی۔ آخر سمرا نے ایسا کیا کیا ہے جو یسریٰ نے فون کر کے مجھے اس طرح کہا ہے؟ کیوں اپنی بہن کے خلاف میرے دل میں زہر بھر رہی ہے؟ مجھے رہ رہ کر یسریٰ پر غصہ آ رہا تھا، حالانکہ مجھے سمرا پر کوئی شک نہیں تھا اور نہ ہی میں کسی شک کی بنیاد پر وہاں جا رہا تھا۔
لیکن یسریٰ کی باتوں نے ایک دم میرا دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا اور مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوجا کہ میں فوراً جا کر دیکھوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جیسے ہی میں یسریٰ کے گھر پر پہنچا تو وہ تو جیسے پہلے ہی میری منتظر تھی، فوراً دروازہ کھول دیا اور ایک طرف کو ہو گئی۔ اس کے چہرے کو غصے سے دیکھتے ہوئے میں اندر کی طرف بڑھا۔ اچانک گھر پہ پھیلی ہوئی خاموشی مجھے محسوس ہوئی۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب تو میں آ چکا تھا اور اب پلٹ کر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ جیسے ہی میں تھوڑا آگے ہوا تو مجھے سمرا کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید یسریٰ کے بیڈ روم میں تھی۔ میں بھی اس طرف بڑھ گیا اور دیکھا تو سامنے میرا دوست اور سمرا بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ان کے قریب ہی چائے کے مگ رکھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر سمرا ایک دم کھل سی اٹھی اور کہنے لگی، ارے ابرار، آپ آ گئے، میں آپ کو ہی فون کرنے والی تھی کہ آپ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ آپ کا انتظار کر کر کے ہم نے ابھی چائے پی ہے۔ میں جو یسریٰ کی باتوں کے زیر اثر ابھی بہت غصے میں تھا، صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ سمرا کو اس طرح عام حالات میں بیٹھے دیکھ کر میرے دل کو اطمینان تو ہوا تھا، لیکن یسریٰ کا اس طرح کا مذاق میری روح پر ایک تازیانہ بن کر پڑا تھا اور میں اس سے اس بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس وقت تو میں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ میرا دوست بھی گھر پر تھا اور میری بیوی بھی سامنے موجود تھی۔ میں یوں ہی ادھر ادھر کی کچھ باتیں کر کے جلد ہی سمرا کو لے کر اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ میرا سر بہت درد کرنے لگ گیا تھا۔ حالانکہ میرے دوست نے مجھے کھانے پر روکا بھی، لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور معذرت کر کے سمرا کو لے کر نکل آیا۔ سمرا کے چہرے پر پریشانی تھی اور وہ بار بار مجھ سے تشویش کے مارے پوچھ رہی تھی کہ آخر آپ کی طبیعت کو کیا ہوا ہے، جبکہ میں اسے کوئی بھی جواب نہیں دے پا رہا تھا، کیونکہ اس وقت تو میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ مجھے یسریٰ کی باتوں پر غصہ تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی میں اس کی ایسی حرکتوں سے تنگ آ چکا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کی کوئی روک تھام کروں۔ اس کے لیے مجھے مستقل کچھ سوچنا تھا۔ اسی لیے میں اگلے دن دفتر جانے سے پہلے سیدھا یسریٰ کے گھر چلا آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا دوست اس وقت کام کے لیے نکل گیا ہوگا اور یسریٰ گھر پر اکیلی ہوگی۔ اس لیے میں جیسے ہی اس کے گھر پہنچا تو وہ مجھے اپنے سامنے ہی اچانک دیکھ کر حیران رہ گئی اور پھر ایک دم کھل گئی اور مجھے اندر آنے کا کہا۔ میں چپ چاپ اندر آ گیا اور وہیں پر ٹی وی لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یسریٰ بھی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر ایک نظر یسریٰ کے چہرے پر دیکھا، جس کے چہرے پر ایک انوکھی سی خوشی چھلک رہی تھی۔ مجھے افسوس تو ہوا، لیکن دو گھروں کو بچانے کے لیے میرا یسریٰ کے ساتھ دو بدو بات کرنا بہت ضروری تھا۔ اسی لیے میں نے یسریٰ سے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا، یسریٰ، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیسے جذبات ہیں، اسی لیے میں نے تمہاری شادی کرنے میں جلدی کی۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں ان میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں سمرا سے محبت کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی اس بات کو جتنی جلدی سمجھ جاؤ اتنا ہی اچھا ہے۔ تم اپنے گھر کو چلاؤ، اپنے گھر کو دیکھو۔ تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرتا ہے اور تم جتنی اس سے محبت کرو گی اور جتنی اس کی قدر کرو گی، تمہیں اس سے دگنا ملے گا۔ تم میرا خیال اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ نہ تو ہم ایک ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ایسا ممکن ہے۔ میں تمہیں آج بھی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں اور مجھے تم ویسے ہی اچھی لگتی ہو۔ تم مجھ سے فرمائشیں کرو، ایک بہن ہونے کے ناطے مجھ سے ڈیمانڈ کرو، میں تمہیں ہر چیز دوں گا، لیکن جو رشتہ تم چاہتی ہو اور جیسی محبت تم چاہتی ہو ویسی میں نہیں کر سکتا۔ میں آج تم سے آخری بار یہ بات کرنے آیا ہوں کہ اپنے قدم موڑ لو، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے قدموں کی سرکشی کی وجہ سے میرا اور تمہارا گھر برباد ہو جائے، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ اگر تم اس میں باز نہ آئی تو میں تمہاری بہن کو لے کر کسی اور جگہ پر شفٹ ہو جاؤں گا، جہاں پر تم نہ تو ہمیں ڈھونڈ سکو گی اور نہ ہی ہم تمہیں ملیں گے۔ تمہاری بہن کو تمہاری سچائی کے بارے میں سب بتا دوں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہنے کو تو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا اور یسریٰ کے چہرے پر اس وقت ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ کافی شرمندہ بھی نظر آ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک دکھ بھی جھلک رہا تھا، اور ایک دم سے اس نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، ابرار بھائی، میں جانتی ہوں کہ میری محبت اور میرے جذبات آپ کے لیے ایک انوکھا امتحان بن گئے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں خود کو بے بس پاتی ہوں۔ میں نے کبھی مرد کو اس روپ میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ روپ میں نے صرف آپ میں دیکھا۔ بچپن سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ ماموں کے گھر پر پلی بڑھی، ماموں کی محبت بھی بچی کچی ہی ملتی تھی، جس میں محبت کم اور احسان زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن جب میں آپ کے گھر آئی تو آپ کی محبت کو میں غلط سمجھ بیٹھی۔ آپ نے جس طرح مجھ پر عنایت کی اور جس طرح مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر ٹریٹ کیا، میں اس محبت کو غلط رنگ دے بیٹھی۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنی کل والی غلطی پر بھی آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے فون کر کے آپ کو غلط بات کہی تھی، اس کے اوپر میں بعد میں بہت شرمندہ ہوتی رہی۔ ساری رات پچھتاوے مجھے ڈستے رہے کہ میں اپنی بہن پر کس قدر گھناؤنا الزام لگا رہی تھی۔
آپ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، یہ میری غلطی ہے، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ یسریٰ نے روتے ہوئے ایک دم میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو میں نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ کہنے لگی میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی تھی کہ آپ نے سمرا آپی کو میری حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا۔ اگر جو آپ انہیں بتا دیتے تو شاید میں ان کی نظروں میں گر جاتی اور کبھی دوبارہ وہ مقام حاصل نہ کر پاتی جس کی میں حقدار ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ابرار بھائی، آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یسریٰ نے روتے ہوئے مجھے یہ کہا تو میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ سچ تھا کہ یسریٰ میں ابھی بچپنا تھا اور اپنے بچپنے میں وہ ایسی حرکتیں کر گزری جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا، لیکن اگر اب وہ واقعی اپنی ان حرکتوں پر شرمندہ ہے اور پچھتا رہی ہے تو اسے ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور گھر سے نکل آیا۔ میرا دل اب بالکل ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ یسریٰ اب ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی جس سے مجھے اور اسے شرمندگی ہو، جو ہم دونوں کی راہ میں رکاوٹ آئے۔ اس بات کو گزرے ہوئے اب 5 برس ہو چکے ہیں۔ میرے گھر میں 2 بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، جبکہ یسریٰ کے گھر میں ایک بیٹی ہے۔ ہم آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک فیملی کی طرح ملتے ہیں۔ ایک ویکنڈ وہ لوگ ہمارے گھر آتے ہیں اور ایک ویکنڈ ہم لوگ ان کے گھر جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے یسریٰ کی آنکھوں کے انداز بدل گئے تھے اور اس نے بھی حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ اپنے شوہر کے ساتھ اب وہ بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی ہے، جبکہ میں تو پہلے ہی سمرا کا دیوانہ تھا اور سمرا کو چونکہ ان سب باتوں کی خبر نہیں تھی، اس لیے ہمارے گھر میں بھی راوی چین ہی چین رکھ رہا تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے بروقت ایک مؤثر اور بہترین فیصلہ کرنے کی ہمت دی۔ اگر جو اس دن میں یسریٰ کے ساتھ جا کر بات نہ کرتا اور اسے نہ سمجھاتا تو شاید آج بھی وہ پاگل میری محبت میں مبتلا ہوتی اور اپنے گھر کو نظر انداز کیے رکھتی، اور سمرا سے نفرت کی وجہ سے وہ جان بوجھ کر اس پر الزام لگاتی رہتی اور کسی نہ کسی طریقے سے اسے میری زندگی سے نکالنے کی کوشش کرتی۔ شاید آج حالات کچھ اور ہوتے، میں اور سمرا ساتھ نہ ہوتے، لیکن یہ ایک بروقت فیصلے کا ایک بروقت نتیجہ تھا۔ میں نے آج تک سمرا کو یسریٰ کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یسریٰ کو غلط سمجھے اور ان دونوں بہنوں کے بیچ ایک اندیکھی دیوار کھڑی ہو جائے۔ وہ دونوں بہنیں بھی پہلے کی طرح ہی ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں اور اسی طرح ملتی ہیں، جبکہ میں اب اس بات سے خوش ہوں کہ یسریٰ نے حقیقت کو سمجھ کر مجھے اب وہی رتبہ دینا شروع کر دیا ہے جس کا میں حقدار تھا۔ اب وہ مجھے صرف سمرا کا شوہر سمجھتی ہے اور اپنا بڑا بھائی۔